بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ سورۃ الکوثر پر مبنی ہے۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی سورت ہے جسے آپ نے پڑھا تو بہت دفعہ ہوگا، لیکن آپ نے سمجھ کر نہیں پڑھا ہوگا۔ ناظرین، اس سورت کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے پاس اولاد نہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ کے گھریلو معاملات خراب ہیں، آپ کا کاروبار تباہ ہے، آپ نے نیا کاروبار کیا، اتنا پیسہ لگایا لیکن پھر بھی فلاپ ہے۔ اگر آپ اولاد سے پریشان ہیں، تنگ ہیں یا کسی اور معاملات میں، تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے اسے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کا حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسلامک وظائف کی دنیا کو، تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ناظرین، سورۃ الکوثر ایک ایسی سورت ہے جو کہ کوثر کا معنی حوض کوثر، یعنی ہم اکثر اوقات جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ پاک ہمیں حوض کوثر نصیب فرمائیں گے۔ اس کو جو ایمان والا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کہیں گے کہ اے فرشتوں، پیالے کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس دن حوض کوثر پلائیں گے۔ تو ناظرین، بخاری کے اندر بھی ہے کہ یہ سورت ایک ایسی سورت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اس دنیا فانی سے چلے گئے تو مشرکین مکہ نے تانے مارنے شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ تو اسی دوران اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسکین اور سکون تھا۔ تو ناظرین، یہ سورۃ الکوثر، یہ حوض کوثر ہے۔ ناظرین، اسے پڑھنے کا طریقہ ایک ایسا طریقہ ہے جسے آپ بھی پڑھ کر اپنی تمام حاجات، مشکلات اور تمام معاملات کو آپ حل فرما سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک وہی ذات ہیں جو اس مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو ہیلہ کریں گے تو وسیلہ بنے گا۔ تو ناظرین، آپ نے سورۃ الکوثر کو صبح نہار منہ پڑھنا ہے، اور آپ نے فجر کی نماز کو پڑھ کر کوشش ضرور کریں، کیونکہ فجر کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں یا گھر آ جائیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آپ 5 مرتبہ تو لازمی پڑھیں، کیونکہ دیکھیں لوگوں، ہم سارا دن وقت باہر بازار میں گزار دیتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے وقت بہت زیادہ ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار بھائی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، کچھ ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جو 1 سیکنڈ میں ہو جائے۔ دیکھو، ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک ہم پر راضی ہو گئے، اور ہماری تمام مشکلات، بھائیو اگر آپ کی کوئی بھی مشکلات ہے تو اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف کوشش ضرور کریں، یا 5 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو تقریباً 100 مرتبہ، اور یہ وظیفہ آپ نے لگاتار 14 دن کرنا ہے۔ بھائیو، دینے والی ذات وہ اللہ ہے۔ کچھ بھائی گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اس وظیفے سے کچھ ملا نہیں۔ دیکھو بھائیو، یہ قرآن مجید ہے، یہ کوئی میری دی ہوئی کوئی پڑی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں۔ یہ قرآن سارا ہی شفا ہے، اور اس کے اندر شفا سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ناظرین آپ نے شفا لینی ہے تو پھر آپ فجر کی نماز کے بعد
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، یہ آپ گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر تو مردوں کے لیے تو خاص طور پر بہت ہی اچھی جگہ ہے، عورتیں گھر میں ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ درود شریف اور اس کے بعد سورۃ الکوثر 100 مرتبہ، اور اس دونوں چیزوں سے پہلے اللہ کے کچھ صفاتی نام بندوں کو یاد ہوتے ہیں، جیسے کہ الرحمن، الرحیم، المالک، الخالق، الرازق، یہ آپ شروع میں تقریباً انہیں بھی 10 مرتبہ دہرا لیں، اور اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر، اور اس کے بعد آپ تھوڑے سے آنسو بہا کر دعا مانگیں۔ میرے بھائیو، دعا کے دوران آپ کا رابطہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، لیکن ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہماری سوچ کہیں اور دعا نیچے مانگتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے گا اور آپ اسے ضرور آزمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اسے آزمائیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے ضرور بھرپور فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔